بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین میں زبردستی کا فی نفسی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔
اے مخاطب تجھ کو اس شخص کا قصہ معلوم نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدائے تعالی نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر حیرت زدہ رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب بن نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بیجا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آویں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258، یہ 256، 257، 258، 259 اور 260 آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوا اسے بیان کیا ہے، پھر ایک اور قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے شخص کا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے اور اس بات پر یہ دلیل ہے کہ آخرت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت سب مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی کے بعد آیت نمبر 256، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کا فی نفسی ہی کوئی موقع نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بنائے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر یہ آبجیکشن ہے کہ اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے،
اور تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بناتا ہے۔ در حقیقت ایسے لوگوں نے نہ تو قرآن کی اسٹڈی کی ہے، نہ احادیث کو پڑھا ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا، وہ اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جہاد کے مقصد ہی سے ناواقف ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنانے کے لیے فرض نہیں کیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی بھول ہے۔ جہاد کا مقصد اگر سامنے رکھیں گے تو یہ آبجیکشن ہی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر جہاد مسلمان بنانے کے لیے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے فرض ہے، تو پھر اسلامی حکومت کے اندر جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا غیر مسلم بھی اگر رہنا چاہے جزیہ دے کر کے، تو جیسے ایک اسلام مسلمان کی حفاظت کرنا، اس کے جان کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اس کافر کی، غیر مسلم کی، یہودی کی، نصرانی کی حفاظت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیں، اسلامک کنٹری ہے لیکن اس کے اندر ایک غیر مسلم بالکل آزادانہ رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس اسلام اس کو اور اسلامی حکومت اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا تو پھر ذمی جو اسلامی کنٹری کے اندر اسلامی پروٹیکشن کے تحت اور اسلامی کنٹری کے پروٹیکشن کے تحت رہتے ہیں، تو یہ سارے کے ساروں کو بندوق کے زور پر مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ غیر بھی، اغیار بھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسبق، غلام تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام ہے اور وہ اسلام نہیں لایا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ مسلمان ہو جا، وہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ آپ نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی اباؤٹ 30 کنٹریز پر حکومت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر جن کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، ان کا غلام مسلمان نہیں ہے۔ اس سے بڑی ایگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جہاد کو مسلمان بنانے کے لیے فرض کیا گیا، وہ اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں، پرلے درجے کے احمق اور جاہل ہیں، جن کو نہ قرآن کا کوئی علم ہے نہ حدیث کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہے۔ ایسے لوگ وہی ہیں کہ جو ذرا سی آیت یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، بس اس کے آگے نہیں پڑھنا۔ نماز نہیں پڑھے، کیا بات ہے بھائی، ایک دن 2 دن غائب، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے تو پڑھ لیتے اللہ کے بندے، اللہ نے آگے کیا لکھا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب اگر وہ ہٹا دیا جائے اور صرف اتنا پکڑ کے بیٹھ لیا جائے، تب تو کوئی بھی کتاب پوری دنیا کی ایسی نہیں کہ اس پر آبجیکشن نہ ہو سکے۔ اور جس کے پاس بھی عقل سلیم ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اس طرح کے آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہی لوگ اس طرح کے آبجیکشن کرتے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہے، یا تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، یا دوسروں کے ویڈیوز کو سن کر کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ ورنہ there is no religion in the world who teaches hatred۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو نفرت کی تعلیم دیتا ہو۔ تمام مذہب کے اندر پیس کی تعلیم ہے، امن کی تعلیم ہے، شانتی اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ بہرکیف یہ الگ موضوع ہے۔ اس آیت کے تحت بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر کہا گیا لا اکراہ فی الدین، باقاعدہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ نے جہاد بھی فرض کیا ہے،
دیر از اے کنٹراڈکشن. میں نے کہا پرلے درجے تم نے سمجھا ہی نہیں, تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. جہاد کو اللہ نے مسلمان بنانے کے لیے فرض ہی نہیں کیا. اگر یہی ہوتا تو اسلامی کنٹری کے تحت ذمی کا وجود نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام وہ غیر مسلم نہ ہوتا. اب آپ سوچ لیں, بلکہ جہاد کو جو فرض کیا گیا ہے وہ دفع فساد کے لیے فرض کیا گیا ہے. نوٹ کر لیں آپ حضرات, جہاد کو کس لیے فرض کیا؟ فساد کا, برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے, اس دنیا میں ہر شخص کو امن اور شانتی دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے. جیسے سانپ, کیڑے, بچھو اور زہریلے جانور کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے, اسی طریقے سے کچھ ایسے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جو پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو فساد مچاتے ہیں, جو اپنا جینا دوسروں کا جینا دوبھر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا اور ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا, جیسے کہ پھوڑے اور پھنسی کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے, یہ اسلام نے حکم دیا ہے. اسے جہاد کہتے ہیں, دفع فساد کے لیے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اس لیے اللہ نے دفع فساد کے لیے جہاد کو فرض کیا ہے. لہذا یہ آبجیکشن نہیں ہوگا کہ اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور دوسری طرف جہاد کو فرض کیا ہے, تو جہاد کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ دفع فساد ہے, مسلمان بنانا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کا قصہ ہے. ایک یہودی بڑھیا سے ملاقات ہوئی, یہودی بڑھیا تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بوڑھی اماں اسلام قبول کر لیجئے. ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. بوڑھی اماں نے کہا انا عجوز کبیرہ والموت الی قریب, کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں اور موت کے بالکل قریب ہوں. اب میں اس عمر کے اندر کیا اسلام قبول کروں جب میں نے اپنا پوری زندگی میں نے یہودیت پر گزار دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے. آپ نے چھوڑ دیا, جبکہ آپ چاہتے, اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تو مجال تھی کسی کی اسلام قبول نہ کرتا. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے. الایمان یتعلق بالقلب, ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اگر کوئی بندوق کے زور پر, تلوار کے زور پر کسی سے کلمہ بھی پڑھوا لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھ بھی دے, لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے اور دل سے اس نے ایمان قبول نہیں کیا, وہ مومن نہیں ہوگا. فائدہ ہی کیا جب اس کا قلب مطمئن نہیں ہے؟ زبان سے اپنی جان کو بچانے کے لیے, دکھلاوے کے لیے پڑھ بھی دیا, پھر بھی وہ ایمان والا نہیں ہوگا. چنانچہ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو شان نزول ہے, وہ اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. اصل میں اہل عرب کا تھوڑا سا آپ وہ سمجھیں, ہسٹری اہل عرب کی کیا تھی. اسلام سے قبل جو کفار تھے مکہ کے زمانے جاہلیت کے اندر, تو اب جیسے بہت سی عورتیں ان کو بچہ نہیں ہوتا, آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بابا کے یہاں جا کے منت مانتی ہیں کہ بابا ہمارا بچہ ہو جائے گا تو ہم بچے کو آپ کے نام پہ وقف کر دیں گے. اس طرح کی منتیں مانگتی ہیں. تو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ اس زمانے سے وہ اس کا تعلق ہے. جو زمانے جاہلیت کی جو عورتیں تھیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل, جن کے ہاں ولادت نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایسی منت مانی کہ اللہ اگر میرا بچہ ہوا تو میں اپنا بچہ یہودی کو سپرد کر دوں گی, نصرانی مذہب کو سپرد کر دوں گی. اور ان کے جو بڑے علماء تھے, چونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو مذہب تھا
وہ اہل کتاب کا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ چنانچہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں 3 قبیلے بڑے بڑے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، کثیر تعداد کے اندر یہودی اور نصرانی وہاں پر آباد تھے۔ تو جب کفار مکہ کی عورتوں نے اس طرح کی منت مانی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس وقت ان کی قسمت میں، ان کی تقدیر کے اندر ولادت لکھی تھی اور ولادت اپنے وقت پر ہوئی، اور انہوں نے اس بچے کو یہودیوں کے سپرد کر دیا، نصرانیوں کے سپرد کر دیا، چونکہ انہوں نے منت مانی تھی۔ اب وہ بچہ یہودیوں ہی کے سپرد ہو گیا، اب وہ اسے پڑھاتے لکھاتے وہ یہودی رہتا، وہ نصرانی رہتا، چونکہ بچہ اسی تربیت کے اندر پروان چڑھا ہے، اسی ماحول کے اندر اس کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے۔ ایسا یہ معمول چلا رہا تھا۔ جب اسلام آیا اور آفتاب نبوت کی کرنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ظاہر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور پھر لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہونے لگے، تو پھر وہ موقع بھی پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کو، جو مدینے کا یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جس نے بغاوت کی تھی، جس نے کانٹریکٹ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا، اس نے اس کانٹریکٹ کو منسوخ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جلا وطنی کا حکم دے دیا، اس کو مدینے سے باہر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ اب ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ ان کے 2 بچے تھے اور ان 2 بچوں کو انہوں نے نصرانی کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ بچہ نصرانی تھا اور اسی قبیلے کے اندر تھا، اور جب ادھر سے حکم ہوا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے تو اب وہ پورا قبیلہ جانے لگا تو ان کے بچے بھی جانے لگے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور اپنے بچوں کو واپس لوں اور ان کے اوپر جبر کروں، ان کو جو ہے سزا دوں اور ان کو اسلام پھر سے قبول کروا دوں اور ان کو مسلمان بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اپنا بچہ ہے اور نصرانی ہے اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں جاؤں اور اپنے بچے کو لے کر کے آؤں اور انہیں اسلام کی تعلیم دوں، اور اگر نہ مانے اسلام پیش کروں تو میں انہیں سزا دوں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ واقعہ کوئی بیان کرتا ہے؟ It is a crystal clear example for those who are blaming Islam and Muslims، جو قرآن کی آیات کی غلط تشریح کرتے ہیں، جو قرآن کے اندر جو جہاد کا معنی اس کے غلط معنی پہناتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ واقعات ان کو پہنچانا چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولو، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ اگر انسان اپنی آنکھ کو ہی بند کر لے، ایک گدھے کو کسی نے گرین کلر کا چشمہ پہنا دیا، اس کو سب طرف گھاس ہی گھاس نظر آنے لگی، وہ جا رہا ہے، وہ سڑک کے اوپر منہ مار رہا ہے، نالی کے اندر منہ مار رہا ہے، کیوں؟ وہاں اس کو گھاس نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں گدھے کا قصور نہیں ہے، وہ گرین کلر کا جو گلاس اس نے پہن رکھا ہے، چشمہ، اس کا قصور ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے سب کے سب گھاس ہی نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے آبجیکشن کا عینک لگا لیا ہے، گلاس آف آبجیکشن، آبجیکشن کا چشمہ لگا لیا ہے۔ جب آبجیکشن کا چشمہ لگا لیا ہے تو ان کو قرآن کے اندر بھی کیڑے نظر آتے ہیں، حدیث میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں، تو قرآن کریم کے اندر شک نہیں ہے، شک ان کے چشمے کے اندر اور ان کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے معجزات واضحہ کے ذریعے، بینات واضحہ کے ذریعے، کثیر دلائل کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے حق کا راستہ کون ہے، باطل کا راستہ کون ہے، اللہ والوں کا راستہ کون ہے، طاغوت اور شیطان کا راستہ کون ہے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے اور اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، ظلمت اور نور یہ الگ ہو چکے ہیں، روشنی اور تاریکی یہ الگ الگ ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی تاریکی کو روشنی بتلاتا ہے تو اس نے لگ رہا ہے کہ کالے ہی کلر کا عینک لگا رکھا ہے، بلیک کلر کا گلاس لگا رکھا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا گلاس اتارے، اپنے عینک کو اتارے اور اصلاح اور ہدایت کی نیت سے قرآن کریم پڑھے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہوا اور اسلام قبول کر لیا تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، جس شخص نے شیطان کو اور شیطان کے چیلوں کا راستہ چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی اور صحابہ کا راستہ اس نے اختیار کر لیا تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یا عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح تھے مسجد نبوی میں، ایک صاحب آئے، انہوں نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز کھمبے کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل کر جانے لگے۔ تو مسجد میں جتنے لوگ تھے سارے صحابہ تھے، سب کہنے لگے یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی تو بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہوگا تبھی تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو پیچھے ہو لیے، وہ جو صحابی جا رہے تھے ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ کون صحابی تھے وہ بعد میں بتائیں گے۔ اور ان کے پاس گئے اور کہا کہ سارے صحابہ آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتی میں سے، آپ جنت میں سے، آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا جس چیز کے بارے میں یقین نہ ہو اس کے بارے میں اس طرح یقین کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا مفہوم تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس باغ کے اندر میں گیا ہوں۔ اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لوہے کا بہت ہی لمبا اونچا کھمبا ہے۔ میں اس کھمبے کے اوپر چڑھنے لگا اور چڑھتے 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 بالکل اس کی اونچائی تک پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک حلقہ ہے سونے کا، میں نے اسے تھام لیا، مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور پھر اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ اور ایک روایت کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ سرسبز و شاداب باغ ہے، میں وہاں جب پہنچا تو ایک راستہ دائیں طرف گیا ہے اور ایک بائیں طرف گیا ہوا ہے، تو میں بائیں راستے پر چلنے لگا۔ جو ہی میں اس طرف گھوما تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تم اس راستے والوں میں سے نہیں ہو، لہذا میں نے اپنا راستہ چینج کیا اور اس طرف گیا۔ جب اس طرف آگے گیا تو آگے ایک بہت ہی ڈھلان جیسی کوئی چیز نظر آئی جس پر انسان بالکل پھسل کر کے نیچے چلا جائے، اور وہاں ایک کھمبا بھی تھا، میں نے کھمبے کو پکڑ لیا، ڈھلا نہیں نیچے، اور میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے اوپر چڑھا، اور سونے کا حلقہ تھا، میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو باغ تھا سرسبز و شاداب وہ اسلام کا باغ تھا، اسلام تھا، اور جو راستہ بائیں طرف کو جا رہا تھا وہ میدان محشر تھا، اور بائیں طرف کا جو راستہ تھا وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا۔
سے نہیں ہے اس لیے تو اس راستے کو تو نے نہیں چنا، اور پھر تو نے جب ادھر گھوما تو اس راستے کا جب گیا اور وہاں جو ڈھلان کی طرف راستہ جا رہا تھا وہ شہداء کا راستہ تھا، چونکہ تو شہید نہیں ہوگا اس لیے تو نے حلقہ وہ کھمبا تھام لیا۔ وہ جو کھمبا تھا وہ کھمبا دین کا کھمبا، ایمان کا کھمبا، ہدایت کا کھمبا، اور اس کھمبے کے اوپر جو حلقہ تھا وہ حلقہ عروۃ الوثقی تھا۔ یہ جو آیت کے اندر ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کے معنی آتے ہیں مضبوط حلقہ، تو نے اس کو تھام لیا اور تو نے اسے نہیں چھوڑا، تو موت تک اسلام پر قائم رہے گا۔ اتنی بات ہے۔ بقیہ یہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت والوں میں سے ہوں، تو جس چیز کا یقین نہ ہو اسے نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ صحابی جانتے ہیں کون تھے؟ جاننا چاہیں گے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنے بچوں کو گیدڑ اور بھالو کا واقعہ سنانے کے بجائے صحابہ کے واقعات سنائیے، ان کے دلوں کے اندر صحابی بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کے دلوں کے اندر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عبداللہ بن سلام اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ان کو گیدڑ بھالو کا واقعہ سنائیں گے تو ان کو گیدڑ ہی بننے کا شوق پیدا ہوگا، بھالو بنیں گے، شیر بنیں گے، کتا بنیں گے۔ بس آج کا سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے I would like to be a monkey، باقاعدہ پوئم ہے I would like to be a monkey، میں بندر بننا پسند کروں گا۔ وہ یہ پڑھتا ہے، وہی یاد کرتا ہے، بڑے ہو کر کے بندر جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ بچپن سے وہی تعلیم ہم نے اسے دی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جب سونے لگیں، دیکھیے بچوں کا بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نفسیات سے متعلق ہوتی ہیں، اور جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو پورا فائدہ ہوتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اگینسٹ جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے بچے نے کوئی غلطی کیا، اس وقت وہ ضد کر رہا ہے اور ہم اسے منع کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا ہے۔ اب باپ غصے میں آتا ہے اور 4 تھپڑ رسید کرتا ہے، بھاڑ بھاڑ بھاڑ، وہ اور غصے میں جاؤ کریں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت جو اس کا مائنڈ ہے اور جو اس کا نیچر طبیعت ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کی بات کو تیار نہیں ہے، تو اس وقت اپنی صلاحیت کو ضائع مت کیجیے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ابیلٹی، اپنی صلاحیت کو ضائع اس وقت کا انتظار کیجئے جب اس کی طبیعت تیار ہو آپ کی باتوں کو لینے کے لیے۔ جو نفسیات کے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے کچھ اوقات ہیں، کچھ ایسے ٹائمز ہیں کہ جس وقت آپ بچے کو نصیحت کریں گے تو وہ فوراً آپ کی بات مان لے گا، مگر اس وقت ہم کبھی نصیحت کرتے ہی نہیں ہیں، چونکہ اس وقت ہم خود موڈ میں رہتے ہیں، انجوائے کا موڈ میرا ہے۔ ہم نصیحت کریں گے، اور نصیحت کب کریں گے؟ جس وقت بچہ تیاری نہیں ہے آپ کی بات ماننے کے لیے، اس وقت آپ نصیحت کریں گے۔ تو پورا سسٹم ہمارا الٹا چل رہا ہے۔ اب پھر آئیں گے حافظ جی کوئی تعویذ دے دیجئے نا، ہمارا بچہ بس عبد القادر جیلانی بن جائے۔ عبد القادر جیلانی کیوں بن جائے گا وہ؟ آپ تو بدلنے کے لیے تیار نہیں، عبد القادر جیلانی بچہ کیسے بن جائے گا؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اب کیا اس میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ وہ پورا ایک آرٹیکل ہے، اس میں سے کچھ باتیں یاد آ رہی تو میں ذکر کر دے رہا ہوں۔ اس میں سے ایک وقت ہے کہ جب کھانے کا وقت ہے، جب آپ کھانے پر بیٹھیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ڈش چل رہی ہے، تو اس وقت ہوتا کیا عام طور پر، کیا عمدہ آپ ڈش بنا دی ہے محترمہ، آپ نے آج مچھلی جو بنائی ہے وہ اس کا جواب نہیں، اور یہ مرغے کی جو ٹانگ ہے اس کو آپ نے جو تل دیا ہے کوئی جواب نہیں، اور یہ سیخ کباب، ارے کیا کہنے۔ تو یہ سب کہنے، تھوڑا بہت تعریف کرنا چاہیے، تعریف تو کرنا ہی چاہیے، بیوی کو خوش کرنا چاہیے۔ بہت سے اتنے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، بخالت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی ہے، اس تعریف کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی مستحق ہے تعریف کا اور پھر تعریف نہ کرنا، یہ بھی بخالت ہے۔ بیوی عورتوں کو دیکھیے یہ بہت چیز پسند ہوتی ہے، اپنی تعریف سننا، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف شوہر کو کرنا چاہیے، کوئی اچھا لباس پہنے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی تعریف کرے، یو آر لکنگ سو نائس ٹوڈے،
لیکن نہیں کرتے ہیں، کبھی زندگی میں تعریف ہی نہیں کرتے ہیں۔ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ جس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، گرل فرینڈ۔ اوہو، آج روز دیں گے، لکنگ سو بیوٹیفل۔ ارے اللہ کے بندے، جہاں تعریف کرنا وہاں تعریف کر، جہاں نہیں کرنا وہاں سے بچ۔ وہاں تعریف کریں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ عجیب صورتحال ہماری ہے۔ بیوی کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، گرل فرینڈ کو حلال نہیں کیا ہے، اور ہمارا سارا دار و مدار گرل فرینڈ کے اوپر۔ بیوی کی تعریف کرنا ہے تو کبھی زندگی میں تعریف نہیں کریں گے۔ دال میں ذرا سا نمک کم، پلیٹ اٹھا کے پھینک دیا ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جیسا کوئی دگگج نہیں ہے۔ دم ہے؟ آ جاؤ سامنے، مقابلہ کر کے دکھا دو۔ صبر کر لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے خادم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مارا، نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی برا بھلا کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام تو نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ویسا کیوں نہیں کہا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچہ تھا، میں باہر گیا، بچے لوگ کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگا، وہ کام بھول گیا، اور ادھر کافی 1-2 گھنٹہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کے لیے کہا تھا اور وہ کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے دیکھنے کے لیے، بھئی ابھی تک نہیں آیا انس، کیا بات ہے؟ دیکھے تو کھیل رہے تھے۔ کہا میرے ماں باپ قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے نہ مارا نہ ڈانٹا، نہ یہ کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ انسان ہے، انسانی سے غلطی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، نبی سے محبت ہے، تو نبی کے کردار کو اپنائیے، نہیں کہ نبی نبی چلائیں اور نبی کا کردار کچھ ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ غصہ اتنا کہ دال میں نمک کم تو اٹھا کر کے ہم پھینک دیں گے، اور پوری رات نعرہ لگائیں گے نبی نبی، اور گھر آئیں گے تو اٹھا کے پھینک دیں گے دال۔ یہ نبی سے عشق نہیں ہے، نبی کے کردار کو اپنانا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی سے سچی محبت وہ کرتا ہے جو نبی کے کردار کو اپناتا ہے، نبی کے کیریکٹر کو اپناتا ہے، نبی کے اخلاق کو اپناتا ہے، نبی کی صفات کو اپنے اندر لاتا ہے، اور نبی کی سنتوں کے اوپر چلتا ہے۔ تو پہلا وقت جو میں نے بتایا کھانے کا وقت ہے، جب کھا رہے ہوں، بچے بھی ہوں، گھر والے ہوں، اس وقت آپ مائنڈ میں رکھیے نا کون سے بچے کے اندر کون سا فالٹ ہے، کون سی غلطی ہے۔ فار ایگزامپل وہ موبائل زیادہ دیکھتا ہے، اب وہ کھانے میں مست، آپ کہیں بیٹا، اچھے انداز میں آپ کہیں بیٹا یعقوب، اور سب خیریت ہے؟ ہاں ابو کھانا کیسا لگ رہا ہے؟ بہت، امی نے اچھا بنایا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ بیٹا موبائل بہت آج کل دیکھتے ہیں، زیادہ موبائل دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ خراب ہو جائے گی، اور صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ایسا ہے کہ آپ اس کا ایک وقت بنا لیں، آپ عصر سے مغرب تک آپ دیکھ لیا کریں، اس کے بعد بیٹا زیادہ موبائل نہیں دیکھتے، اس سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور جو آپ گیم کھیلتے ہیں فری فائر، اس سے بہت سے بچوں نے اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دی۔ تو بیٹا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ IAS آفیسر بنیں، آپ IPS بنیں، آپ اچھے ڈاکٹر بنیں، آپ اچھے انجینئر بنیں، آپ اچھے عالم بنیں، آپ ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ میری یہ خواہش ہے بیٹا، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ آپ دیکھیں دوسرے دن سے بچہ نہ چینج ہو جائے تو ہم سے کہیں آپ، ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بچہ موبائل دیکھے گا تو ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹہ، اور بچہ بھی دیکھے گا، بھاڑ 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 لگا دیں گے۔ بھائی یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے بھائی، کیوں آپ اس طرح اصلاح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک وقت ہے ڈرائیونگ کا، آپ کہیں وزٹ میں جا رہے ہیں، بچہ بھی ساتھ میں، آپ پوائنٹ نوٹ کیے رہیے کون سی فالٹ ہے بچے میں، کون سی غلطی ہے، اس موقع پر آپ اصلاح کیجئے، وہ بالکل ایکسیپٹ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ اس کا جو نیچر ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئندہ اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ، کہ بس یہیں سن لیا ہے، اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے اہلیہ کی بھی تعریف کریں گے،
ہاں تعریف کریں ان کی تاکہ وہ خوش ہوں اور ان کی مدد بھی کریں کاموں کے اندر. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آٹا گوندتی تھی تو میرے نبی پانی گراتے تھے. کبھی ہم نے پانی گرایا؟ ہم گرائیں گے تو مرد کہاں سے رہیں گے؟ ارے نبی کی سنت ہے, عمل کر کے دیکھیے کتنی محبت بڑھ جائے گی. اور سنت سمجھ کر کے کیجئے. نبی کی سنت صرف مسواک کرنا نہیں ہے. نبی کی سنت جب بیوی آٹا گوندھے تو پانی گرانا بھی ہے. اس سنت پر بھی عمل کیجئے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اور کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے, کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے, اضحک اللہ سنک, اضحک اللہ سنک, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھے. کتنا اچھا جملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے. اب آپ گھر جاؤ, بیوی مسکرا رہی ہے تو آپ کہیں کیا بات ہے, آج لگا تھے کچھ دال میں کالا. اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں کہ بیچاری کا موڈ ہی خراب ہو جائے. تو موڈ خراب نہیں کرنا ہے, موڈ بنانا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. آج کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں تو ہماری وجہ سے مجلس زعفران زار ہوتی ہے, ہم خوب ہنستے ہنساتے ہیں, اور گھر پہ جاتے ہیں تو اپنا منہ بنا کر کے جاتے ہیں, گھر پہ بالکل غصے میں رہتے ہیں. یہ اپنا نیچر ہم چینج کریں. گھر کے اندر جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں, ہنستے ہوئے ملیں, بچوں کو وقت دیں, بیوی کو وقت دیں, اور بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں, ان کو اللہ کے نبی کی سیرت سنائیں تاکہ ان کے اندر صحابہ بننے کا جذبہ پیدا ہو. میں ایک واقعہ اس پر سنا دوں گا. ایک بچہ تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, اس کی ٹیچر پڑھا رہی تھی. اس نے ایک دن سب سے سوال کیا, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان یور فیوچر, آپ کیا بننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر میں؟ تو کسی نے کہا آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, کسی نے کہا آئی وش ٹو بی اے انجینئر, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ایک بچہ تھا, اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بی صحابی, میں صحابی بننا چاہتا ہوں. اب اسے صحابی نہیں سمجھ میں آیا. بھائی صحابی ڈاکٹر تو سمجھ میں آیا, انجینئر تو سمجھ میں آیا, صحابی نہیں سمجھ میں آیا. اس نے پوچھا, بھائی بچہ تھا, اس سے پوچھا بھائی صحابی کیا ہے؟ وہ بچہ کہا کہ بس اتنا جانتے ہیں کہ صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں, اس لیے صحابی بننا چاہتا ہوں. تو اس نے ان کے پیرنٹس سے بات کی فون پر اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, کچھ مجھے بات کرنا ہے. اور وقت لے کر کے ان کے گھر پہنچی اور کہا کہ میں نے سارے بچوں سے ایک کویشچن کیا, سب نے ڈیفرنٹ آنسر دیے, کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, کسی نے کچھ کہا. آپ کے بچے کا جو آنسر تھا وہ سب سے الگ, آج تک میں نے پہلی بار سنا. کیا کہ وہ اس نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. یا آخر صحابی کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو ان کے پیرنٹس نے ان کو بیٹھایا کہ آپ بیٹھیے, چائے پیجیے, اور پھر اس کے بعد بتایا کہ در حقیقت ہم لوگ جب سونے لگتے ہیں تو سونے سے پہلے تعلیم کرتے ہیں, اس میں صحابہ کے واقعات پڑھے جاتے ہیں. اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور ایمان کی حالت کے اندر اس نے زندگی گزاری اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا, تو ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے تمام بشارتوں کا مستحق ہو گیا, ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا مستحق ہو گیا. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور صحابہ کے واقعات ان کو سنائے کہ صحابہ کی یہ صفات تھے, وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے, وہ بیواؤں کا سہارا بنا کرتے تھے, وہ مظلوموں کو ظالم سے بچایا کرتے تھے, وہ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے. اس نے بہت متاثر ہوئی. کیا آج تک میں نے پہلی بار سنا ہے. یہ اثر پڑتا ہے میرے بھائی جب ہم صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں, اور صحابہ کے واقعات سونے سے پہلے, یہ سونے کا جو وقت ہے یہ بھی بہت اچھا وقت ہے. فطرت
جو بچے کی ہوتی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کوئی نصیحت آپ کریں، کوئی بات بتائیں، اور واقعی ہی میں اسٹوری کے اندر ہی کوئی ایسی اسٹوری سنائیں کہ جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ کوئی نصیحت ہو اور اس بچے کو ایک نصیحت مل جائے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یہاں سے نکلی جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ آج دوستی ہماری فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، ہزاروں فرینڈس ہیں، واٹس ایپ کے اوپر دیکھ لیں، انسٹاگرام کے اوپر دیکھ لیں، کتنے فرینڈس ہم نے بنا رکھے ہیں۔ جس سے دوستی کرنی تھی اس سے کیا ہی نہیں، جس سے محبت کرنی تھی اس سے کیا ہی نہیں، جس سے عشق کرنا تھا اس سے تو کیا ہی نہیں۔ وہ حقیقی دوست ہے، وہ اللہ ہے کہ جو ہر وقت اور ہر ضرورت کے وقت آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اس اللہ کا ساتھ دے، اس اللہ سے محبت کریں، اس اللہ سے دوستی کریں، اس اللہ سے فرینڈشپ کریں جو ہمیشہ آپ کا خیال رکھنے والا ہے، جو رب العالمین ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں تربیت الشیء الی الکمال ذروۃ فذروۃ، کسی چیز کو اس کے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا، اور ہر موقع پر، ہر سیکنڈ پر، ہر لمحے پر اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، وہ رب ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ وہاں غذا کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب منتھلی سائیکل بند، سسٹم اللہ نے چینج کر دیا، بچے کو غذا کی ضرورت ہے۔ بچہ پیٹ کے باہر آتا ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ اب تک سینے میں دودھ نہیں تھا، جو ہی بچہ آیا اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا۔ کہاں سے دودھ آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ بچے کو دانت نکل آیا، اب اسے کچھ ایسی ہیلتھی غذا چاہیے جس سے اس کی جسم اور اس کے باڈی کے اندر نشو و نما ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کو دانت دیا تاکہ وہ روٹی کھا سکے، وہ کچھ غذا والی چیزیں کھا سکے، تقویت والی چیزیں کھا سکے۔ اللہ رب العزت کو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، پوری زندگی ہم احسان میں اللہ کے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کے قربان جائیں جس نے ہر ضرورت پر ہمارا خیال رکھا، کبھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ہر لمحے پر اپنے اللہ کو فراموش کیا، ہر موقع پر اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ 5 وقت تو اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس، ہر موقع پر کیا یاد کریں گے؟ کم سے کم 5 وقت تو یاد کر لیں گے بھائی انشاءاللہ آج سے۔ جو اللہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اللہ صرف 5 وقت اپنے منادی سے، اس لیے اللہ نے ایک مؤذن بھی لگا دیا، منادی، کہ کوئی بندہ یہ بہانہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں بھول گئے تھے، اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، 5 وقت ہر مسجد سے اذان۔ ایک مسجد کی اذان بھول گئے تھے، چلو دوسری مسجد کی اذان۔ اور جن لوگوں نے ڈیٹا بنایا ہے، ریسرچ کیا ہے، سروے کیا ہے، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا منٹ نہیں ہے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں جس پر اذان نہ ہوتی، ایسا سسٹم اللہ نے بنا رکھا۔ کتنا بہانہ ہم اللہ سے کریں گے، کتنا ایکسکیوز اللہ سے کریں گے۔ اس لیے اس اللہ کو میرے محترم بھائیوں کبھی فراموش نہ کریں، جو اللہ ہمیں ہر پل یاد رکھتا ہے، ہر پل ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہر پل ہمارے تمام خواہشات کو اللہ پورا کرتا ہے، صبح سے شام تک ہزاروں نعمتیں اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اس اللہ کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے، اس سے دوستی کرنا ہے، اس اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اور جب اللہ دوست بن جاتا ہے تو پھر ہماری ہر ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ ایک کنکری نمک کی ضرورت پڑے، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا اللہ سے مانگیں۔ آج صلاۃ الحاجت تو ہم نے فراموش ہی کر دیا۔ شاید کوئی بندہ ملتا ہو جو اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہو، شاید کوئی بندہ ملے۔ مان لیجئے بزنس ہمیں کرنا ہے، ہمیں 5,000 کی، 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اس سے کہتے ہیں، وہ ہمارا جو کلوزسٹ فرینڈ ہے نا، اس سے کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا ہمارا، اور پھر مایوسی ہاتھ آتی ہے، جس کا نتیجہ مایوسی ہے۔ اللہ سے جب دھیان ہٹے گا، اللہ سے ہمارا رشتہ کٹے گا، تو مایوسی ہی ہاتھ آئے گی۔ لکھ کر کے رکھ لیجیے۔ فون لگاتا ہے، بہت اچھا دوست ہے،
یار مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، ابھی فون لگا کے آپ لوگ دیکھ لیجئے، آپ کا جو کلوزسٹ فرینڈ ہے، بوسم فرینڈ ہے، ذرا فون لگائیے، کہیں میں کل سے بزنس کرنا چاہتا ہوں یار، 1 لاکھ کی ضرورت ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا کون کتنا کلوزسٹ فرینڈ ہے، کون کتنا بوسم فرینڈ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ کیوں نہیں اللہ سے مانگتا؟ اللہ نے صلاۃ الحاجت تجھے دی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا اللہ سے مانگو، اللہ تمام ضروریات کو حل کرنے والا، اللہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ مانگ کر تو دیکھ بندے، جب ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں تو اللہ دے گا کیوں؟ ہمارا تو ٹرسٹ پورا ہمارے فرینڈ کے اوپر ہے نا، اللہ کہتا ہے جا فرینڈ سے مانگ۔ عادت بنائیں، میری ریکویسٹ ہے، اپنی عادت بنائیں، جب بھی کسی چیز کی ضرورت، اس سے ایمان مضبوط ہوگا آپ کا، اللہ کی طرف فوراً دھیان جائے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا اللہ سے مانگیے، دیکھیے اللہ کیسے راستہ بناتے ہیں، راستہ بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ آج تک کبھی ہم کو احساس تک نہ ہوا کہ اللہ بھی ہمارا دوست ہے، اتنا تعلق ہمارا اپنے اللہ سے کمزور ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کیجئے، اس ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اعمال کے ذریعے۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ اعمال کے ذریعے۔ اس لیے اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجئے، اور اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اپنے اللہ سے مانگیے، اللہ سے جب مانگیں گے اللہ کی طرف سے تعلق مضبوط ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ میری طرف 1 ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت تو ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی طرف لو نہیں لگاتے، ہم ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے دوسری بات بھی فرما دی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہیں اللہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کو نہیں ضرورت ہے ہمارے سجدے کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نماز کی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ پر احسان کر دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر ہمیں غرض ہے تو آئیں مسجد کے اندر اور نماز پڑھیں، نہیں غرض ہے، بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، فرشتے جو ہیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے میرے بھائی، اس کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھ کر اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 100 مرتبہ اللہ کی غرض ہو تو آئیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے۔ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، اللہ نہیں بدلے گا۔ ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی انٹینشن صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے قدم بڑھانے ہوں گے، ہمیں اللہ سے لو لگانا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت آگے آئے گی اور ہمیں اٹھا لے گی۔ اور ہم سوچیں ہم گھر بیٹھے رہیں، تو آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، دعا کر دیجئے ہمارے لیے، کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، دعا تو کر ہی دیں گے، لیکن ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں، تو اللہ کو کیسے پیار آئے گا؟ جیسے ایک باپ اور ایک بیٹا ہو، اور باپ بیٹے سے ناراض ہو، اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ اپنے دوست سے کہلوا رہا ہے، جاؤ ذرا ابا سے کہو نا بیٹے کو معاف کر دیں۔ اب یہ بتائیں باپ کو غصہ آئے گا؟ باپ کو آئے گا کہ میں اس کا باپ ہوں، مجھ سے آ کر کے کہتا، میں اسے گلے لگا لیتا، وہ دوسرے آدمی سے کہلوا رہا ہے، تیسرے سے کہلوا رہا ہے، چوتھے سے کہلوا رہا ہے۔ ارے اللہ سے ایک مرتبہ دعا مانگ کر تو دیکھ، اللہ سے ایک مرتبہ لو لگا کر کے تو دیکھ، اللہ کی رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی، اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ لے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جب انسان اللہ سے دوستی کرتا ہے
یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اللہ گمراہی سے نکال کر راہ راست کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کر کے تو دیکھ، جنہوں نے اللہ کو دوست نہیں بنایا، طاغوت اور شیطان کو اپنا دوست بنایا، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، انسی ہوں یا جنی۔ یہاں پر وضاحت ہے، شیطان انسان میں سے بھی ہوتا ہے اور جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ انسان ہیں جن کے جو بھی شیطان کی صفت ہوتی ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نور سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ انسی شیاطین ہیں۔ اور ایک جنات ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سرکش شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے، روشنی سے نکال کر کے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب انسان طاغوت سے اور شیطان سے دوستی کرتا ہے تو اسے ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، نور سے نکال کر کے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالے نہ جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جو جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق استوار کیجئے، اللہ سے اپنا لو لگائیے، اللہ کے سامنے اپنی دعا کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، تاکہ اللہ ہمیں تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف لے آئے، اور ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو اللہ نورانی بنا دے، ہماری زبان کو نورانی بنا دے۔ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي لَحْمِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَدَنِي نُورًا۔ اے اللہ میری زبان کو نورانی بنا دے، اے اللہ میرے جسم کو نورانی بنا دے، اے اللہ میری آنکھ کو نورانی بنا دے، اے اللہ میرے پٹھے کو نورانی بنا دے، اے اللہ میرے خون کو نورانی بنا دے، اے اللہ میرے جسم کے تمام اعضاء کو نورانی بنا دے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں۔ اور پھر ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر کے آخر سورت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، یہ ایسی دعائیں ہیں جو آج کے تاریکی کے دور میں ہمیں ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف لے آنے والی ہیں، تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آنے والی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ نورانی ہیں۔ ایک صاحب تھے جو نابینا تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، آنکھ نہیں تھی ان کے پاس، دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ نے، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کے قلب کے اندر ایک ایسی صفت عطا فرماتے ہیں جسے بولتے ہیں صفت فرقان۔ صفت فرقان کا کیا مطلب؟ صفت فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ کی طرف سے وہ صفت ہوتی ہے کہ اگر وہ باطل ہے تو ان کا دل بتا دے گا کہ یہ غلط ہے، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ سچ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ دل جب بھی کوئی غلط کام کریں گے تو دل ایک مرتبہ آواز ضرور دیتا ہے کہ دیکھ کیا کر رہا ہے،
یہ جو نفس ہے نا اندر، یہ شیطان سے بڑا دھوکے باز اور شیطان سے بڑا یہ اپنے جال میں پھنسانے والا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ تینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ جب آپ 13واں پارہ شروع کریں گے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہاں پر نفس امارہ کا تذکرہ ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمارے اندر برائی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، ہمیشہ۔ مووی دیکھ لو، گانا سن لو، سینما میں چلے جاؤ، ڈانس کر لو، فرینڈ شپ کر لو، چیٹنگ کر لو، ڈانسنگ کر لو، زنا کر لو، بیئر پی لو، ناچ لو، گا لو، بس یہی الٹا سیدھا بس یہی ڈالتا رہتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نفس ہمیشہ برائی کی طرف چلنے والا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف سبقت کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا پروردگار جس پر رحم کر دے، اللہ اپنی رحمت سے جس کو بچا لے۔ اس لیے اللہ سے تعلق قائم کیجیے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ 7 دروازوں کے اندر جب مصر کی اہلیہ نے اور بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور اپنا مقصد ان سے پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ سے جب تعلق تھا، اللہ سے جو رشتہ ان کا مضبوط تھا اور ان کا ایمان جو اللہ کے اوپر تھا، کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، آگے اللہ پر چھوڑ دیا، آگے دروازہ بند ہے، لیکن جب انہوں نے اس طرف سے دوڑنا شروع کیا اور بھاگنا شروع کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں، تڑا تڑ دروازہ کھلتا چلا گیا اور یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے اور اللہ نے زنا سے بچا لیا۔ آج کے دور کے اندر مسلمانوں، تمہیں اسی عمل کی ضرورت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 دروازوں کے اندر بند ہو کر کے وہ عمل کیا کہ اللہ کو پکارا اور اللہ کا نام لے کر کے انہوں نے برائی سے پیچھا چھڑا کر کے بھاگا۔ جب بھاگا تو اللہ کی مدد آئی اور دروازے کھل گئے اور اللہ نے انہیں زنا سے بچا لیا۔ پھر اللہ نے عزت عطا فرمائی، مصر کا بادشاہ بنایا، نبوت عطا فرمائی۔ جب انسان برائی سے بچتا ہے تو اللہ عزت بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ شہرت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو پہلے جو نفس ہے نفس امارہ، دوسرا جو نفس ہے، اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا کون سا نفس ہے۔ یہ ہم تھرمامیٹر آپ کو دے رہے ہیں، اب چیک کیجئے خود بخود۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ کون سا نفس ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ ہوتا ہے نا، کبھی انسان کوئی برائی کرنے والا ہوتا ہے، گرل فرینڈ کا کال آیا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، دل کیا کہہ رہا ہے؟ مت جاؤ یار، جاؤ گے تو برائی ہو جائے گی۔ اب مجھ سے چونکہ جوان لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایک صاحب ملے، کہنے لگے، اب بھائی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو کہنے لگے، ہم نے کہا بھائی بتاؤ کیا بات ہے، بہت اپسیٹ نظر آ رہے ہو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکان سے باہر آیا بندہ، مجھ سے ملا اور کہا کہ بھائی کوئی طریقہ بتائیے، زنا بہت ہو رہا ہے آج کل اور کسی سے کہہ نہیں سکتا سوائے آپ کے۔ اگر ان بندوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے، کون ان کو بچائے گا؟ کون ان کو بچائے گا؟ پہلی بات، ہم حقارت کی نگاہ سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان جہنمی ہو،
کسی کافر کو بھی جہنمی سمجھنا جائز نہیں ہے. اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. کسی کافر کو بھی جہنمی سمجھنا جائز نہیں ہے. کیا پتہ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو, اللہ اسے جنت عطا فرما دیں اور تجھے جہنمی سمجھنے کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے. اللہم احفظنا منہ. میں نے دعا بتائی, اللہ کی دی توفیق سے کچھ کلمات کہے. ابھی پرسوں پھر ملاقات ہوئی, میں نے عرض کیا, کہا کہ الحمدللہ اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ہوا. کیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا؟ نفس لوامہ. جانے سے پہلے جب کال آتا ہے تو ایک بار نفس ضرور کہتا ہے یار کہاں جا رہا ہے برائی کرنے. میں آپ کو مہابھارت کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, یا آپ کہیں کہ مہابھارت کا مفتی صاحب بیٹھ کے قصہ سنا رہے ہیں. جو میرے ساتھ دن بدن لوگ آ کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. نام نہیں بتاؤں گا. کسی کی عزت کو ذلیل کرنا مجھے نہیں آتا. اصلاح کی فکر ہو تو بھائی کے پاس جائیں, آپ اس کا ہاتھ تھام لیں, نصیحت کے جذبے کے ساتھ, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. اس کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو بھائی. اگر سچی تڑپ دل کے اندر اور نبی کا غم ہے, فارمیلٹی پوری نہ کریں. ایک داعی کی پوری زندگی دعوت ہے. اس کا چلنا پھرنا, اس کی تجارت, اس کی معیشت, اس کی معاشرت, اس کے معاملات سارے کے سارے دعوت ہیں. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو. یہ نفس لوامہ جب برائی کا خیال آتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ دیکھ کیا کرنے جا رہا ہے, اللہ کا خوف پیدا کر, اللہ کا ڈر پیدا کر. یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے. ابھی بھی یہ نفس ہے نا تو ایمان ہے دل کے اندر. اللہ کا شکر ادا کیجئے, ایمان ہے دل کے اندر. اگر ملامت کرنا بند کر دے ایمان رخصت ہو چکا ہے. برائی کرنے پر بھی دل میں خیال نہ ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے, ایک مرتبہ بھی دل یہ آواز نہ دے کہ تو غلط کام کر رہا ہے, پھر ایمان کا کوئی حصہ نہیں بچا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی تھی, اب جو تجربات ہوتے ہیں نا تو احادیث بالکل اس پر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے دعوت کے ساتھ ہی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ قرآن اور احادیث کی جو تفاسیر ہیں اور جو احادیث پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ یقین پیدا کیجیے, ایمان بڑھتا چلا جائے گا. روزمرہ کے تجربات کے اندر جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سچا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو, اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہا کرو. آگے فرمایا فَإِنَّ الْإِيمَانَ يُبْلَى كَمَا يُبْلَى الثَّوْبُ, اس لیے کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایریل لگا کر کے, اس پر سرف ایکسل پاؤڈر ڈال کر کے اور اس کو دھل کر کے بالکل تر و تازہ کر کے نیا کر لیتے ہیں, اور پیس کر کے قلف ڈال کر کے ہم اس کو پہن کر کے نکلتے ہیں. اسی طریقے سے ایمان کی بھی خبرگیری کیا کرو. صحابہ نے پوچھا, قربان جائیے صحابہ کے, صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کیا کریں, کیسے ایمان کی تجدید کریں, کیسے ایمان کو تر و تازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ. کبھی اس نیت کے ساتھ آپ کہیں کہ جیسے میں ایمان لا رہا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہیں. بہت سے ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں, وہ لسٹ بھی ہمارے جیب کے اندر رکھی ہے لیکن موقع ہی نہیں ملتا سنانے کا. جو ہمارے نوجوان, ہماری نوجوان بہنیں اور بھائی وہ اکثر گانے سنا کرتے ہیں جو شرکیہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہے.
اس کی تعظیم دل کے اندر ہوتی ہے، دل راضی ہوتا ہے، تبھی تو سنتے ہیں۔ ایمان کی تجدید کریں۔ اور ایک اور مسئلہ سن لیں، فقہا نے لکھا جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں، اس لیے کہ جب ایمان رخصت ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح کی بھی تجدید کریں۔ اب نکاح کی تجدید کرنے کا مطلب آپ کہیں کہ وہ پھر سے دعوت کریں تو لمبا چوڑا چکر ہو جائے گا۔ لمبا چوڑا چکر نہیں کرنا ہے کچھ۔ دو افراد جو بالغ ہوں، محرم ہوں، ان کو بلائیں، گھر میں بیٹھا لیں۔ آپ کے باپ اگر ہے، اگر اس کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، تو ان کے سامنے بیٹھا لیں، میں نے تم سے نکاح کی، ابھی کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح کی تجدید ہو گئی۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، الحمدللہ پڑھ لیں۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اذان کتنے بجے؟ اچھا ٹائم کھڑ گیا ہے، چلیں یہی دعا کر لیتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ کون سی؟ جیسے دعا بتائے گا، کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کلمات ہوتے ہیں جیسے نفس کو روکنے کے لیے، جیسے اچھا ایک دعا، یہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ نفس کے اندر جو وساوس آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے کوئی دعا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بتائی ہے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب بھی دل کے اندر برائی خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، برائی کے جذبات پیدا ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ برائی کے خیالات دل سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اور یہ دعا بہت کارگر ہے جو بچے ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، اور جب کوئی چیز آپ کو نہ آئے، دماغ میں آپ نے کوئسچن کوئی آنسر یاد کیا اور نہیں آتا ہے، اور آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ الحمدللہ میرا بارہا کا تجربہ ہوا طالب علمی کے زمانے میں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب میرے دل کے اندر ڈال دیا۔ بخاری شریف کا پرچہ دارالعلوم کے اندر تھا، اور ایک ایسا سوال آیا تھا، 2 احادیث میں تعارض تھا اور اس کا جواب دینا تھا، 3 جواب دینا تھا، اور مجھے ایک جواب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی دی توفیق سے جب میں نے دعا پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن کھولا، اللہ کی دی توفیق سے، میرا کوئی کمال نہیں، کہ میں نے 10 جوابات اس کے لکھے، اور آج مجھے بھی نہیں یاد کہ میں نے کیا لکھ دیا اس میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 85 نمبر بخاری شریف کے اندر آئے، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہیں اور جو مجھ سے پوچھتے ہیں، میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس دعا کا اہتمام کریں، بہت اچھی، بہت کارگر دعا ہے۔ تو وساوس سے حفاظت کے لیے بھی ہے، اور امتحان میں سوالات کے جوابات کے لیے بھی بہت کارگر یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔